بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 15۔ اس سے پہلے ہم 14 اسباق پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے لیسن نمبر 15۔ اس کا عنوان آئیے نماز سمجھیے اور قرآن سمجھنا شروع کیجیے آسان طریقے سے۔ قرآن مجید سمجھنا آسان ہے اور ہم آپ کو وہ ابتدائی چیزیں سکھا رہے ہیں جن کو آپ ڈیلی پڑھتے ہیں۔ نماز میں 6 صورتیں وہ ہم نے پڑھی اور سیکھی، ان کا ترجمہ اور مفہوم سیکھنے کی کوشش کی کہ جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں اور جو اکثر مسلمانوں کو زبانی یاد ہوتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کے کچھ لیسنز بھی ہم نے شامل کیے ہیں۔ سابقہ لیسن میں جو ہمارا سابقہ درس تھا 14 نمبر 15 لیسن نمبر 15، اس میں ہم نے اذان کے بارے میں پڑھا تھا اور آج ہم پڑھیں گے نماز کے بارے میں۔ تو خیر، سب سے پہلی بات جس کو ہم ہر لیسن میں ریپیٹ کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنا نہایت آسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو کیا وہ غور نہیں کرتے قرآن پر، کیا دلوں پر ان کے تالے ہیں، کہ دل بند ہو چکے ہیں، یا پھر وہ کیوں نہیں قرآن مجید پہ غور و فکر کرتے۔ تو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے ثنا۔ جب آپ نماز کی ابتدا کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کی ابتدا تکبیر سے اور اختتام سلام کے ساتھ ہوگا۔ تو ابتدا میں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کے بعد جب آپ ہاتھ باندھ لیتے ہیں تو ہاتھ باندھنے کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تو آج ہم یہ پڑھیں گے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثنا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہم پڑھیں گے رکوع اور سجود، رکوع سجدہ، اور پھر پڑھیں گے گرامر میں ضرب، ظلم، صبر اور غفر کی مشق۔ یہ فعل ماضی کے صیغے ہیں، آپ جان چکے ہیں، تو اس کی ہم مشق کریں گے۔ اس کے بعد نکات تعلیم یا شوق پڑھیں گے۔ اور آج کے سبق میں ہم کتنے الفاظ سیکھیں گے؟ 8، صرف 8 الفاظ، 8 ورڈز ہم سیکھیں گے۔ 8 ایسے نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن پاک میں کتنی دفعہ آئے ہیں؟ 733 بار، 733 بار یہ قرآن مجید میں آئے ہیں، جو آج 8 نئے الفاظ ہم سیکھیں گے۔ تو اس طرح سابقہ اسباق کے ساتھ ٹوٹل الفاظ کتنے ہو جائیں گے؟ 95۔ آج کے سبق سمیت ہم 95 الفاظ سیکھ لیں گے جو قرآن مجید میں کتنی بار آئے؟ 33,812 بار آئے ہیں۔ جی، تو ابتدا کرتے ہیں سبق کی۔ نماز کے ابتدا میں جو آپ پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور یہ روایت صحیح البخاری میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، آپ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے خاموش رہتے ہیں، تو آپ تکبیر سے لے کر سورہ فاتحہ تک جو آپ کی خاموشی ہے، اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس میں یہ دعا پڑھتا ہوں۔ اس دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقینی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد۔ تو یہ دعا ہے، اس دعا کو پڑھنا بھی مسنون ہے۔ تو عموماً جو مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے وہ کون سی دعا ہے؟
सना सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। तो सुब्हानक का मतलब है पाक है तू, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, व बिहम्दिका और तारीफ है तेरे लिए। तो सुब्हान का मतलब क्या हुआ? सुब्हान पाक है और का मतलब क्या है? तू। और ये लफ्ज़ कुरान मजीद में 41 से ज़ायद मरतबा आया है, 41 से ज़ायद मरतबा ये कुरान मजीद में आया है। जैसे आप कहते हैं सुब्हान अल्लाह, अल्लाह की तस्बीह बयान करना कि अल्लाह ताला तू पाक है। तो सुब्हान का मतलब क्या है? पाक है तू, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, व बिहम्दिका, वाव का मतलब और, बा का मतलब साथ, हमदी का तारीफ तेरी, और तेरी तारीफ के साथ। तू पाक है ए अल्लाह और तेरी तारीफ के साथ। यानी हम्द का मतलब होता है तमाम तारीफ़ें, और हम्द का दूसरा मतलब क्या है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने सूरह फातिहा का तर्जुमा पढ़ा था, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो हम्द के दो मानी हैं, एक है तारीफ़ें और दूसरा माना क्या है? शुक्र। जी, हम्द और तस्बीह में क्या फ़र्क है? हम्द का मतलब होता है खूबियों का बयान, और तस्बीह का क्या मतलब होता है? नक़ाइस की नफ़ी। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम खूबियों का मालिक है। तो ये अल्लाह ताला की क्या है? हम्द। जैसे हम कहते हैं हम्द बारी ताला, और इसी से है वह भी हम्दिका। और तस्बीह का मतलब होता है कि नक़ाइस की नफ़ी कर देना, कि अल्लाह ताला की ज़ात में कोई नक्स, कोई कमी नहीं है। तो जब नक़ाइस की नफ़ी होगी तो पाकी का बयान होगा। तो इसलिए फरमाया सुब्हानक अल्लाहुम्मा, पाक है तू अल्लाह, व बिहम्दिका और तेरी तारीफ़ है, तेरी तारीफ़ के साथ। जी, तो सुब्हान अल्लाह, सुब्हानक अल्लाहुम्मा, इससे हमें क्या सबक मिलता है? जब आप पढ़ेंगे तो क्या सबक मिलता है? कि अल्लाह ताला कमज़ोर नहीं है। तमाम नक़ाइस की नफ़ी कर दी तो कमज़ोर ये एक नक्स है, ये कमी है, तो अल्लाह ताला में ऐसी कमज़ोरी नहीं है। अल्लाह ताला कमज़ोर नहीं, ज़ालिम नहीं है, उसको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई नक्स नहीं है, हर नक्स से, हर कमी से वो पाक है। और उसने मुझे जो भी ज़िंदगी का इम्तिहान दिया है वो बिल्कुल सही है। जो भी ज़िंदगी में मेरे इम्तिहान है जो अल्लाह ने मुझे दिया है तो वो सही है, क्योंकि वो ज़ालिम नहीं है। अल्लाह ताला किसी पे जुल्म नहीं करता। तो जो इम्तिहान उसने दिया है वो सही है, मुझे कोई शिकायत नहीं, अल्लाह ताला से मुझे कोई शिकायत नहीं। और यही मुस्बत रवैया है, इसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव एटीट्यूड, मुस्बत रवैया। और मुस्बत रवैया रखने वाले लोग कामयाब हो जाते हैं। अल्लाह ताला से शिकायत नहीं करनी। और फिर दूसरी चीज़ क्या है? वह भी हमदिक, तारीफ़ और शुक्र। हम्द का मतलब क्या था? तारीफ़, और दूसरा मतलब क्या है? शुक्र। तो तारीफ़ और शुक्र भी दीन की एक अहम बुनियाद हैं। जब तक सच्ची तस्बीह ना हो, सच्ची तारीफ़ और शुक्र नहीं हो सकता। जब तक सच्ची तस्बीह ना हो, यानी आप सच्चे दिल से ये कहें सुब्हानक अल्लाहुम्मा, कि अल्लाह ताला तू पाक है, तू कमज़ोर भी नहीं, तू ज़ालिम भी नहीं, तो तेरी तरफ से मुझ पर जितने इम्तिहानात हैं वो मुझे सब कबूल है, मुझे कोई शिकायत नहीं। जब आप ऐसे कर देंगे, कह देंगे, तो फिर अल्लाह ताला की आप हम्द भी बयान कर सकते हैं, तारीफ़ भी बयान कर सकते हैं, और कह सकते हैं कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र है, तूने जिस हाल में रखा है, जैसे तूने मुझे रखा है, जिस शक्ल सूरत में मुझे बनाया है, जिस जगह मुझे बनाया है, जिस कबीले में मुझे पैदा किया है, जिस सूरत में तूने मुझे बनाया है, मुझे पसंद है। अल्लाह ताला मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तेरी तारीफ़ बयान करता हूँ। तो सच्ची तस्बीह होगी तो फिर आप सही और हकीकी मानों में अल्लाह की हम्द और तारीफ़ बयान कर सकते हैं। कामयाब शख्सियत का राज क्या है? मुस्बत रवैया रखना और शुक्र करना। कामयाब होना चाहते हैं तो क्या चीज़ अपनानी है? मुस्बत रवैया रखना और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। उसके बाद क्या पढ़ते हैं? व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका। व तबारका और बरकत वाला है, इस्मु का तेरा नाम, इस्म कहते हैं नाम, और का तेरा। व तआला और बुलंद बाला है, जद्दु का तेरी बुजुर्गी। लफ्ज़ी तर्जुमा देख लें,
و تبارک، اسی سے لفظ ہے اردو میں مبارک، برکت، تبرک، یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. اور تبارک میں موجود کاف اس میں ضمیر نہیں بلکہ یہ فعل ہی کا حصہ ہے. آپ نے پڑھا و تبارک، تو آپ کو پہلے ہم نے ضمائر بھی پڑھائی تھی. کا مطلب ہوتا ہے تو یہ وہ ضمیر نہیں ہے. کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو، ہوا، ہو، ہم، کا، کم. ٹھیک ہے، تو کا مطلب تو ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ وہ ضمیر نہیں ہے بلکہ یہ فعل کا اصل حصہ ہے. وَتَبَارَكَ. ٹھیک ہے جی. اسم کا نام تیرا. وَتَعَالَى، واو کا مطلب اور ہے، اور تعالی کا مطلب کیا ہے؟ بلند و بالا، عالی شان. قرآن مجید میں یہ لفظ 23 سے زائد مرتبہ آیا ہے. یہ آپ کاؤنٹ کرتے جائیں 733 بن جائیں گے. 733. آج کے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، جو 8 نئے لفظ سیکھیں گے وہ قرآن مجید میں کتنی دفعہ ہیں؟ 733 مرتبہ. یہ لفظ 23 سے زائد مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے. وَتَعَالَى. جدو کا، بزرگی کا تیری. ٹھیک ہے، جیسے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے جد امجد اور آباء و اجداد. ٹھیک ہے، تو جد کا مطلب ہوتا ہے بزرگی. اگر آپ صرف کام اچھا ہو کہتے رہیں تو کام اچھا نہیں ہو جاتا. تو اس میں ہمارے لیے اسباق کیا ہے؟ اگر آپ صرف یہ کہتے رہیں کہ کام اچھا ہو، کام اچھا ہونا چاہیے، تو کیا خیال ہے کام اچھا ہو جائے گا؟ نہیں، کام اچھا نہیں ہو جاتا صرف کہنے سے. اچھا کب ہوگا؟ جب آپ اچھا کر کے دکھائیں گے. جب آپ اچھا کریں گے تو تب کام اچھا ہوگا. مگر اللہ تعالیٰ کے نام سے کام شروع ہو تو اس کی مدد مل جاتی ہے، برکت مل جاتی ہے. وَتَبَارَ قسموں کا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہر کام، اور آپ نے فرمایا کہ جو بھی اچھا کام ہو اس کو اللہ کے نام سے شروع کرو. کھانے کے لیے بھی فرمایا کل سم اللہ، کہ جب آپ کھائیں تو اللہ کا نام لے کر کھائیں. وضو کریں تو شروع میں کیا پڑھیں؟ بسم اللہ پڑھیں. کپڑے اتاریں تو کیا پڑھیں؟ بسم اللہ پڑھیں. گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم اور بسم اللہ. اور جب گھر سے باہر نکلیں تو پھر بھی آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. جی. اور آخرت میں تو اس کا نام لینے والے اور اس کا کام کرنے والے تو ہمیشہ ہمیشہ کی برکتوں سے سرفراز ہوں گے. دنیا میں بھی اللہ کا نام سے جو کام شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی مدد اس میں شامل ہو جاتی ہے. اور وَتَبَارَكَ اسْمُكَ کا کیا مطلب ہے؟ کہ آخرت میں بھی اس کا نام لینے والے اور اس کا کام کرنے والے ہمیشہ ہمیشہ برکتوں سے سرفراز ہوں گے. وَتَعَالَى جَدُّكَ، تیری بزرگی سب سے بلند ہے. مجسٹی، تیری بزرگی، تیری شان سب سے زیادہ بلند ہے. کوئی دنیا کا کتنا ہی طاقتور حکمران ہو یا بادشاہ ہو، تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. یہ مطلب ہے وَتَعَالَى جَدُّكَ کہ تیری بزرگی سب سے بلند ہے. دنیا کے سے بڑا کوئی حکمران، طاقتور بادشاہ ہو، اس کے تیرے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. تجھ سے بڑا، تجھ سے زیادہ بزرگی والا، عزت والا کوئی نہیں ہے. وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اور نہیں کوئی معبود غیرک سوائے تیرے. واو کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں، الہ کا مطلب کوئی معبود، غیرک کا سوائے تیرے. ایسے ہی ہم کہتے ہیں سورۃ الفاتحہ میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ سوائے ان لوگوں کے جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہیں ان کا راستہ ہمیں نہیں دکھانا. تو مطلب کیا ہے کہ ولا الہ، کوئی معبود نہیں، غیرک سوائے تیرے، یعنی تو اکیلا ہی معبود ہے. اس کی وحدانیت کا اقرار اور شرک سے مکمل بیزاری، ورنہ نجات ہی مشکل نہیں ہے. یہ پڑھتے ہوئے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی وحدانیت کا اقرار آپ نے کرنا ہے کہ اس کے سوا کوئی الہ اور کوئی معبود نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، کوئی ساتھی نہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. کیونکہ اگر شرک جو شخص کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے قیامت کے دن. اگر وہ شرک کی حالت میں ہی فوت ہو گیا، اس نے معافی نہیں مانگی، مشرک رہا، تو پھر قیامت کے دن اس کو معاف نہیں کیا جائے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو نہیں معاف کریں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے. تو شرک ایک خطرناک گناہ ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ پڑھیے وَلَا إِلَٰهَ
غیرک، کہ اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے عبادت میں، تو اکیلا ہے ذات میں، تو اکیلا ہے صفات میں، تیرے اسماء سب سے اعلیٰ، تیری ذات سب سے اعلیٰ، تیری صفات جیسی کسی کی صفات نہیں ہے، تیرا کوئی شریک، کوئی پارٹنر نہیں ہے، میں صرف تیرا ہی غلام ہوں، تیری ہی عبادت کروں گا، میں عبداللہ ہوں، تیری عبادت کرنے والا ہوں۔ عبادت کی جتنی اقسام ہیں وہ سب تیرے لیے خاص ہیں، وہ نماز پڑھنا ہو، وہ رکوع کرنا ہو، وہ سجدہ کرنا ہو، وہ دعا کرنی ہو، وہ قربانی کرنی ہو، وہ جانور کو ذبح کرنا ہو، وہ نذر و نیاز ہو، قسم کھانی ہو، تمام تر عبادات وہ صرف کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ تو دعا کیا ہوتی ہے؟ مانگنا ہوتا ہے، تو مانگنا کس سے ہے؟ اذا سألت فاسأل اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ نے سوال کرنا ہے صرف اللہ سے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ وصیت کی، اور جب آپ نے مدد مانگنی کس سے؟ صرف اللہ رب العالمین سے، اور یہی مطلب ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو عبادت کی تمام اقسام صرف اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں، یہ ہم نے سیکھ لیا۔ پھر نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ کوئی اور صورت پڑھی جاتی ہے، یہ 6 صورتیں ہم نے آپ کو سکھا دی۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلے جائیں گے، اور رکوع میں کیا پڑھنا ہے؟ رکوع میں پڑھی جانے والی بہت ساری دعائیں ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ ایسی بہت ساری دعائیں ہیں جو عام مسلمانوں کو یاد نہیں ہوتی، تو ان کو بھی پڑھنا چاہیے، ان کو یاد کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ ایک یہ دعا جو عام مشہور ہے جس کو پڑھا جاتا ہے، سبحان ربی العظیم، کیا مطلب ہے اس کا؟ پاک ہے ربی، میرا رب، العظیم، جو عظمت والا ہے۔ اس میں 4 باتیں، اس کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ سبحان، عیب اور برائی سے پاک، ربی، میرا رب، میرے جسم کے ایک ایک ذرے کو پالنے والا۔ اور یہ ہم نے آپ کو سکھایا تھا کہ ربہ، اس کا مطلب اس کا رب، ربہم، ان سب کا رب، ربو کا، آپ کا رب، ربکم، آپ سب کا رب، ربی، میرا رب، اور ربنا، ہمارا رب۔ تو یہ ٹی پی آئی کے طریقے سے یہ چیزیں ہم نے سیکھی تھی۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ ربی، سبحان ربی العظیم، پاک ہے ربی، میرا رب، میرے جسم کے ایک ایک ذرے کو پالنے والا۔ تو کیا نسبت کی؟ میرا رب۔ جی، اس کے بعد کیا؟ العظیم، اور اسی طرح عربی زبان میں عظم، یہ ہڈی کو کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی مڑتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور العظیم کا مطلب کیا ہے؟ عظمت والا، بڑائی والا، جس کو عاجز نہ کیا جا سکے، جس کو عاجز نہ کیا جا سکے، بڑائی والا اور عظمت والا وہ رب ہے۔ تو 4 باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیے، تصور اور احساس کے ساتھ ان کو پڑھیے، اس جملے کو پڑھیے، سبحان ربی العظیم۔ پہلی بات کیا ہے؟ کہ اس کی پاکی، کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص سے، ہر کمی سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ربی، اس کی ربوبیت، کہ وہ میرے جسم کے پل پل کو، ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا ہے، اور وہ میرا رب ہے۔ ربی، اس کی ربوبیت، وہ رب ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ اپنائیت سے، کہ وہ میرا رب ہے، میرا پروردگار، میرا اپنا رب، اپنائیت ہے اس جملے میں۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اس کی عظمت، العظیم، کہ وہ بہت عظیم ہے، وہ بلند ہے، اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، وہ کائنات کے تمام لوگوں سے بڑا ہے، بلند ہے، عظمت والا ہے، عظیم ہے۔ جی، یہ 4 چیزیں ذہن میں رکھنی ہے جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اس کی پاکی، اس کی ربوبیت، اپنائیت، کہ وہ میرا رب ہے، اور اس کی عظمت۔ سبحان ربی العظیم کہتے ہوئے یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں کہ میرا رب ظالم نہیں ہے۔ دوسری چیز، نا انصافی کرنے والا نہیں ہے۔ تیسری چیز، بے مقصد چیزوں کو پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ وہ میرا رب ہے، ظالم نہیں ہے، وہ نا انصاف نہیں ہے، نا انصافی کرنے والا نہیں ہے، بے مقصد چیزوں کو پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ جتنی پیدا کی ہیں وہ با مقصد ہیں، ان کے کچھ مقاصد ہیں، اس کو نہ تھکن آتی ہے اور نہ نیند۔ سورہ بقرہ، آیت الکرسی،
جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ وہ علی ہے اور عظیم ہے۔ اور اسی طرح اس سے پیچھے کیا فرمایا، لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور آسمان و زمین کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ کمزور ہے، اس کو کسی کا خوف نہیں ہے، وہ عظیم رب۔ سب سے زیادہ لازمی ذکر کیوں؟ اور یہ ذکر ہے نا سبحان ربی العظیم، تو سب سے زیادہ لازمی کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، اور پھر کیا فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ہمیشہ آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ تو سب سے زیادہ لازمی ذکر کیوں ہے؟ کیا ذہنی تربیت اس میں مقصود ہے؟ انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں کیا تربیت مقصود ہے؟ اور شرک کی وجہ کیا ہے؟ ان چیزوں کا جواب ہم آگے دیں گے۔ شرک کی وجہ کہ اکیلا اللہ تعالیٰ کو کافی نہ سمجھنا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی مجھے کافی ہے۔ جو شخص یہ سمجھ گیا وہ شرک نہیں کرے گا، لیکن جو سمجھتا ہے کہ نہیں شاید اللہ اکیلا کافی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ کچھ اور شرکاء ہیں، یا کچھ لوگ ہیں، کچھ ہستیاں ہیں، کچھ اولیاء ہیں جو اللہ سے لے کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ میری اکیلے کی سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس طرح سے ان کو اللہ کا ساتھ بنا دیا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سبحان ربی العظیم، وہ میرا رب ہے اور وہ اکیلا ہی میرے لیے کافی ہے۔ حسبی اللہ، وہ اکیلا ہی کافی ہے، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تو یہ شرک کی وجہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا کافی نہیں، یہ جو سمجھے گا تو وہ کیا ہے، شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ کفر کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں فائدہ نہیں، وہ ناقص نظام والا ہے، نعوذ باللہ۔ کفر کیوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں ہمارے لیے وہ کافی نہیں ہے، اس میں کوئی نقص ہے یا وہ فائدہ مند نہیں ہے، تو پھر کوئی اور دین یا کوئی اور طریقہ اور کوئی اور قانون اختیار کر لیا جاتا ہے۔ یہ کفر کی وجہ ہے کہ ہم دین کو کافی نہیں سمجھتے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ نظام ناقص ہے، نعوذ باللہ، یا اس میں فائدہ نہیں ہے، تو انسان کہتا ہے کہ اس راستے کو اختیار کیا جائے جس میں فائدہ ہو، تو وہ کفر کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ نافرمانی کی وجہ کیا ہے کہ اس گناہ میں فائدہ ہے اور اطاعت میں نقصان ہے۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے، کیوں نافرمانی کرتا ہے؟ کہ نافرمانی اور گناہ میں لذت اس کو محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ لذت عارضی ہے، یہ فانی ہے، یہ وقتی ہے۔ اصل میں اس کے پیچھے بہت بڑی مصیبت گناہ موجود ہے، جسم کو کمزور کر دینے والی چیزیں موجود ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کر کے انسان باغی بنتا ہے تو اپنا ہی نقصان کر بیٹھتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ اس گناہ میں وہ دیکھتا ہے کہ فائدہ ہے، اور اللہ کی اطاعت اور بندگی میں کیا ہے، نقصان ہے۔ نماز پڑھے گا، وقت ضائع ہو جائے گا، اتنی دیر میں وہ کسی گاہک کو نپٹا لے گا، یہ چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے۔ تو نافرمانی کی وجہ یہ ہے کہ گناہ میں فائدے کو سمجھنا اور اطاعت میں نقصان۔ الحاد کی وجہ کیا ہے کہ ساری خوبیوں کی نفی۔ الحاد کیوں کرتے ہیں کہ خوبیوں کی نفی کرتے ہیں، اس میں کوئی خوبی نہیں ہے، تو لہٰذا وہ خوبیوں کی تلاش میں دین سے نکل جاتا ہے۔ انفرادی زندگی میں دنیاوی فائدے، انفرادی زندگی میں انسان کیسے کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ موسم کیوں، سبحان ربی العظیم۔ سبحان کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نقص نہیں ہے اللہ رب العالمین میں، نقائص کی نفی کرنی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے انفرادی زندگی میں ہم کیسے کرتے ہیں، یہ موسم کیوں ہے، میری ناک ایسے کیوں ہے، رنگ قد وطن ساری قدر کی چیزیں ہیں، میرا رنگ ایسا کیوں، میں فلاں ملک کا کیوں ہوں، اور پھر میرا قد چھوٹا کیوں ہے، اور یہ تمام چیزیں جب کیوں آ جاتا ہے تو پھر ہم
نقائص کی نفی نہیں کر سکتے، بلکہ ہم شکوہ اور شکایت کی طرف چل جاتے ہیں۔ تو اے اللہ اس امتحان میں مجھے کامیابی عطا کر کہ میں انفرادی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے والا ہوں، سبحان ربی العظیم کے نغمے گاتا رہوں دل سے سمجھ کے، اور میری زبان سے کوئی شکایت نہ ہو۔ مثبت رویہ کیا ہے؟ یہ کامیابی کا راز ہے۔ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ یہ کامیابی کا راز ہے کہ آپ مثبت سوچیں، منفی نہ سوچیں، ہر کام میں مثبت سوچ کو اپنے سامنے رکھیں۔ آج کا سارا سکسیس لٹریچر پڑھ جائیں، یہی بنیاد بتائیں گے، مگر کیسے پیدا ہوگا؟ صرف سچے ایمان سے، یہی بتائیں گے۔ اب ہے نا کامیابی کا راز کیا ہے؟ سب یہی بتائیں گے کہ مثبت سوچیں، لیکن وہ مثبت سوچ فکر کیسے پیدا ہوگی؟ سچے ایمان سے کہ اللہ تعالی نے جو دے دیا ہے میں اس پہ خوش ہوں، راضی ہوں، شکر کرتا ہوں، یہ مثبت رویہ ہے۔ اگر انسان نقائص نفی، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، میرے ساتھ یہ معاملہ درست نہیں، ایسا نہیں ہوا، ایسا کیوں ہوا ہے، میں ایسا کیوں ہوں، میں اس ملک میں کیوں نہیں پیدا ہوا، میں اس قبیلے کے اندر کیوں پیدا ہو گیا ہوں، اس طرح کی اگر آپ چیزیں گننا شروع کر دیں گے تو پھر آپ تسبیح بھی نہیں بیان کر سکیں گے اور حمد بھی نہیں بیان کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ حمد ہو تو زندگی بہترین گزرے گی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ مثبت سوچ اور مثبت رویہ، یہ کامیابی کا راز ہے۔ سچے ایمان کے ساتھ، اور پھر کیا ہو اس کے ساتھ؟ حمد ہو تو آپ کی زندگی بہترین گزرے گی کہ آپ شکایت بھی نہیں کرتے، شکر بھی کرتے ہیں اور اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ اجتماعی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ شادی بیاہ میں، رسومات میں، سبحان ربی العظیم ہم نے کہہ دیا کہ رب العالمین تو عظیم ہے، لیکن شادی بیاہ کی جب رسومات آتی ہیں تو ہمیں کس کا ڈر ہوتا ہے؟ لوگوں کا، لوگ کیا کہیں گے، اگر اس رسم کو نہ کیا تو لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے، لوگ کہیں گے یہ کیا، کیسی شادی ہوئی ہے، اس میں کوئی فنکشن نہیں ہوا، اس میں کچھ رسومات جو رہ گئی ہیں وہ نہیں کی گئی، اس میں فلاں فلاں کام کرنے تھے، لوگوں کی وجہ سے کر دیا اور اللہ کی نافرمانی کر دی۔ تو انسان کیوں نافرمانی کرتا ہے؟ کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں فائدہ ہے، لوگ خوش ہو جائیں گے، برادری خوش ہو جائے گی، گھر والے خوش ہو جائیں گے اور بہت سارے فائدے مل جائیں گے، اور اللہ کو اطاعت، اللہ کی اطاعت اور بندگی میں وہ سمجھتا ہے نعوذ باللہ کہ نقصان ہے، اور وہ اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے، گناہ کر جاتا ہے۔ تو سبحان ربی العظیم کا یہ مطلب ہے کہ حقیقی معنوں میں انسان اپنے رب کو سب سے عظیم مانے۔ اجتماعی زندگی میں بھی رسومات جتنے بھی ہوں ان کو ترک کر دے، ان کو چھوڑ دے کہ میرے رب کا حکم آ گیا ہے اور رب عظیم ہے، اس کی بات ماننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قانون کو چھوڑ کر دوسروں کے اللہ تعالیٰ کا قانون، نعوذ باللہ، اس کو ناقص سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ادھر لوگوں کا قانون ہے، انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ کے قانون کو چھوڑ دیتا ہے اور لوگوں کے قانون کو مانتا ہے، پھر زبان سے کہتا بھی رہے سبحان ربی العظیم تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و جاں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اس کی عظمت کے احساس کے ساتھ جھکیے، جب آپ رکوع کرتے ہیں، جھکتے ہیں تو اس اللہ تعالیٰ کی عظمت کے احساس کے ساتھ جھکیے، اور پھر 3 باتوں کو تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے۔ سبحان ربی العظیم کہ میرے رب میں کوئی نقص نہیں۔ سبحان کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی نقص نہیں۔ جو زندگی کے امتحانات والے حالات ہیں ان پر مجھے کوئی شکایت نہیں۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ کہ میرے ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا ہے، وہ عظیم ہے۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے کہ میرے رب میں کوئی نقص نہیں، جو زندگی کے امتحانات حالات ہیں ان پر مجھے کوئی شکایت نہیں، میرے ذرے ذرے کی پرورش بھی کرنے والا ہے اور وہ عظیم ہے۔ سبحان اللہ کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اس کو ہم اپنی زندگی میں کیسے لا سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ مدد کر میری کہ میں قبول کروں اسے جو میری پہنچ سے دور ہے، جو میری پہنچ سے دور ہے میں اس کو قبول کر لوں۔ انسان کی حرص ہوتی ہے میں وہاں تک پہنچ جاؤں، میرے پاس وہ بھی آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تنظروا الی من هو فوقکم انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، کہ دیکھو اس کی طرف جو تم سے نیچے ہے، جو تم سے اوپر ہے اس کی طرف نہ دیکھو۔ دنیاوی معاملات میں اس کو دیکھو
جس کے پاس گھر نہیں ہے، اس کو نہ دیکھو جس کے پاس بہت سارے گھر ہیں، پراپرٹی ہے، اس کو دیکھو جس کو کھانا میسر نہیں، تمہیں کھانے کو مل جاتا ہے، اس کو دیکھو جس کو پہننے کے لیے لباس نہیں میسر، تو نے اچھا لباس پہن رکھا ہے۔ اپنے سے کم کو دیکھیں گے تو آپ کے اندر شکر اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کا رویہ پیدا ہوگا، سوچ پیدا ہوگی۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میری پہنچ میں نہیں ہے میں اس کو قبول کر لوں، کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اس سے دور رکھا ہے، میں اس کو قبول کرتا ہوں، اے اللہ مدد کر میری کہ میں قبول کروں اسے جو میری پہنچ سے دور ہے۔ اور پھر احتساب کرنا ہے کہ میں کتنی دفعہ شکایت کرتا ہوں، اپنے رنگ کی، خد و خال کی، خاندان کی، موسم کی، موجودہ حالات کی، وغیرہ وغیرہ، میں کتنی دفعہ شکایت کرتا ہوں۔ یہ احتساب کیجئے اور شکایت نہیں کرنی۔ پھر پلاننگ بنائیے کہ اس سچائی پر دھیان دیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے مکمل کرتا ہے، حالات ہمارا امتحان ہوتے ہیں اور کچھ انسانی غلطیوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نظام میں، اللہ تعالیٰ کے کام میں کوئی نقص نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مکمل کرتا ہے۔ یہ حالات ہمارا امتحان بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور پھر اس بات کی تبلیغ کرنی ہے کہ اس پیغام کو پھیلائیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ جی، سبحان ربی العظیم۔ اور اس کے بعد جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں؟ سمع اللہ لمن حمیدہ۔ سمع کا کیا مطلب ہے؟ سن لی، اللہ اللہ نے، سن لی اللہ نے، اسی سے ہم کہتے ہیں سامعین، سمع اور طاعت۔ لمن اس کی، جس نے، حمیدہ اس کی تعریف کی۔ لی کا مطلب ہے کو لیے، من کا مطلب ہوتا ہے جس نے، اور حمیدہ تعریف کی، ہو اس کی۔ جی، تو اللہ رب العزت سب کو، سب کی سنتا ہے۔ کیا فرمایا؟ سمع اللہ لمن حمیدہ، تو مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے سنتا ہے، مگر یہاں حمد کرنے والے کے لیے سننے کا خاص ذکر کیا ہے۔ سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی اس کی حمد، جس نے اس کی حمد کی، اس لیے ہم کو پورے شوق سے اس کی حمد کرنا چاہیے۔ ربنا ولک الحمد، اس لیے ہم ساتھ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ولک الحمد، کیونکہ جس نے حمد کی اس کا خاص اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کے سنتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری حمد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، حمد کرنے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اور نہیں کرنے سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس کا پورا پورا فائدہ ہم ہی کو ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی حمد نہیں بیان کرتا تو اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور اگر کوئی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ انسان کو ہی ہوتا ہے۔ تو کیا کہا؟ سمع اللہ لمن حمیدہ۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ جب رکوع سے اٹھیں گے تو کیا کہیں گے؟ سمع اللہ لمن حمیدہ۔ اور جب آپ کھڑے ہوگے تو پھر کیا کہنا ہے؟ ربنا ولک الحمد۔ اور اس کے ساتھ ایک اور دعا بھی ہے، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔ تو اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، ربنا کا مطلب ہے ہمارا رب، جس کے ایک ایک ذرے کو، جسم کے ایک ایک ذرے کو پل پل پالنے والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب، نہ ہمارا رب۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا ربہ ربہم، ربک ربکم، ربی اور ربنا۔ تو ربنا ہمارا رب، ولک اور تیرے ہی لیے، الحمد ہر قسم کی تعریف۔ الحمد کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں اور شکر تیرے لیے ہے، پورے دل سے، شوق کے ساتھ اور تعریف کے جذبات سے، یعنی اے اللہ تعالیٰ تو بہت عظیم ہے، کریم ہے، رحیم ہے وغیرہ، اس کی تعریف کیجئے، یعنی کہیے ربنا ولک الحمد۔ الحمد کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ دعا، کہ اے اللہ مدد کر میری کہ تجھ پر پختہ یقین کروں، ایک بہترین رب کے طور پر اپنی روزمرہ کی زندگی بسر کروں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں تجھے میں ایک بہترین رب مان لوں، اور ایسا پختہ یقین ہو مجھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا یقین عطا کر کہ میں اپنی روزمرہ کی زندگی میں تجھ کو بہترین رب مانوں۔ جی، اور پھر کیا احتساب کہ میں کتنی دفعہ دنیا کی رنگینی سے، لوگوں سے اور شخصیتوں سے متاثر ہوتا ہوں اور الحمدللہ کہنا بھول جاتا ہوں۔ کتنی دفعہ میں دنیا کی رنگینیوں سے، شخصیتوں سے اور کچھ لوگوں سے یا دنیا کی کسی نعمت سے متاثر ہو کر الحمدللہ کہنا بھول جاتا ہوں۔
یہ احتساب کیجئے اور پھر پلان کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام پڑھیں، ان کو دہرائیں، زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے تو ان کو پڑھیں اور ان کو دہرائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو، اللہ کا تعارف ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام جس شخص نے یاد کر لیے، اس کے لیے کیا ہے؟ ان للہ 99 اسما، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، تو جس نے اس کو یاد کر لیا فمن احصاها دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ احصا کا مطلب کیا ہے؟ ان ناموں کو یاد کر لینا زبانی، ان کو سمجھنا اور ان کے مفہوم کو جاننا اور اس کا جو تقاضا ہے اس کے مطابق عمل کرنا۔ تو ان 99 ناموں کو یاد کیا جائے اور پھر اس پیغام کو دوسروں تک پہنچایا جائے، تبلیغ کرنا۔ الحمد کو اپنی زندگی میں لائیے۔ دوسرا معنی کیا تھا حمد کا؟ شکر۔ پہلا کیا تھا؟ تعریفیں، اور دوسرا کیا ہے؟ شکر۔ تو اے اللہ مدد کر میری کہ تیرا شکر ادا کروں چھوٹی بڑی عنایتوں پر جو تو نے مجھے بخشی۔ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں، مجھے ان پر شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، تو میری مدد کر۔ پھر احتساب کریں کہ ہم کتنی دفعہ یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کتنی دفعہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر پلاننگ کیجئے کہ جب ہم نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ کہیں تو اللہ کی دی ہوئی مختلف عنایتوں پر غور کریں۔ نماز کے بعد کے اذکار ہے نا، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، اور 33 دفعہ اللہ اکبر، اور لاسٹ کیا کہنا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو اس طرح سے یہ 100 مرتبہ یہ مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ 33 مرتبہ جب آپ الحمدللہ کہیں گے تو اللہ کی دی ہوئی مختلف عنایتوں پر غور کریں اور پھر اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیے۔ ربنا ولک الحمد۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے کی بہت ساری دعائیں ہیں، ان میں سے عموماً جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سبحان کا مطلب پاک، ہر عیب اور برائی سے پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ لفظ قرآن مجید میں 41 سے زائد مرتبہ آیا ہے۔ اور ربی، اس کا مطلب آپ نے جان لیا، اور ربہ ربہم ربکا ربکم، ربی میرا رب، الاعلیٰ میرے جسم کے ایک ایک ذرے کو پالنے والا، ہر لمحہ پالنے والا، آج تک اور اب اور آئندہ بھی وہی پالنے والا ہے۔ یہ مطلب ہے ربی۔ الاعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، سب سے بلند۔ ٹھیک ہے، 3 لفظ ہیں، کبیر کہتے ہیں بڑے کو، اکبر کہتے ہیں زیادہ بڑا، اور الاکبر کا مطلب ہوگا سب سے بڑا۔ اور اسی طرح صغیر چھوٹا، اصغر زیادہ چھوٹا، اور الاصغر سب سے چھوٹا۔ اور علی کا مطلب ہوگا بلند، اعلیٰ وہ زیادہ بلند، اور الاعلیٰ سب سے بلند، سب سے بلند و بالا۔ جی، تو سجدے کی حالت میں مکمل سپردگی کی ہے کہ آپ نے اپنے ماتھے کو زمین پر ٹیک دیا، اپنے ہاتھ بھی زمین پر رکھ لیے، اپنی پیشانی اپنے چہرے سمیت زمین پر ٹکا دیا اس کو، اور اللہ کے سپرد کر دیا اپنے آپ کو۔ اس وقت آپ یہ 4 باتوں کو تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیے۔ سب سے پہلی چیز کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی الاعلیٰ، اس کی پاکی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ربی، اس کی ربوبیت کہ وہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ دینے والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، میری پرورش کرنے والا، میری اولاد کی پرورش کرنے والا، اور میرے ذرہ ذرہ کی پرورش کرنے والا وہی رب ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ جسے چاہے اولاد دے، جسے چاہے اولاد سے محروم رکھے۔ اپنائیت کہ وہ میرا رب ہے۔ اور پھر آپ ڈاؤن ہوگے اور اللہ کی بلندی کو بیان کریں گے۔ آپ زمین پہ گر کے سجدے کی حالت میں کیا کہیں گے؟ سبحان ربی الاعلیٰ، کہ اللہ تعالیٰ تو بلند ہے، میں نیچا زمین پر اور تو عرش پر سب سے اوپر۔ اور یہ بندے کی سچی پوزیشن ہے، اس لیے بھی بندہ سجدے میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سجدے میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ اور دیگر دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں سجدے میں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ قواعد کی طرف آتے ہیں ٹی پی آئی کے طریقے کے ساتھ۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ فرض کیجئے کسی حادثے میں اگر کسی کی آنکھ کے 78,000 ٹکڑے ہو جائیں، کتنے ہو جائیں؟ 78,000 ٹکڑے ہو جائیں، اور ڈاکٹر کہے کہ ان ٹکڑوں کو اس طرح اٹھا کر لاؤ کہ
لگا لو، ان ٹکڑوں کو اس طرح اٹھا کر لگا لو۔ آنکھ کے کتنے ٹکڑے ہو گئے؟ 78,000۔ اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ ان کو اٹھا کر آپ لگا لو، تو کتنی محبت سے لگائیں گے، کتنے پیار سے لگائیں گے، اور کس محبت سے ان ٹکڑوں کو اٹھائیں گے کہ یہ میری آنکھ کے ٹکڑے ہیں، یہ جڑ جائیں اور میری آنکھ دوبارہ سے بحال ہو جائے گی، میری آنکھ بن جائے گی۔ ہم اندھے ہیں، بہرے ہیں، اگر ہم کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو دیکھ لیجئے آنکھ کے ٹکڑے ہو جائیں تو کتنی محبت سے اٹھاتے ہیں۔ اب یہ سوچئے کہ ہم اندھے ہیں، بہرے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، اگر ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا تو گرامر کی یہ مشقیں ہمیں آنکھ کے ٹکڑے دیں گی تاکہ قرآن سمجھنے میں مدد ملے۔ ان مشقوں کو پیار سے کیجیے۔ یہ جو مشقیں ہم کراتے ہیں یہ کس لیے؟ کہ یہ ٹکڑے ہیں قرآن مجید کے 78,000 الفاظ، وہ آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے جب آپ ان ٹکڑوں کو اچھی طرح سے چن کر، محبت سے، پیار سے چن کر ان کو اپنے دماغ میں محفوظ کر لیں گے اور سمجھ لیں گے تو قرآن مجید کے 78,000 الفاظ سمجھنے آپ کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ تو یہ ابواب ہم نے سیکھے تھے، فتح، یفتح، نصر، ینصر، ضرب، یضرب، سمع، یسمع، اور ثلاثی مجرد کے افعال یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یہ بھی پڑھ چکے ہیں اور یہ بھی پڑھ چکے ہیں، اور یہ گردان بھی آپ پڑھ چکے ہیں، لہذا ایک دفعہ پھر کر دیتے ہیں۔ ضرب، ضربو، اس کے بعد کیا ہے؟ ضربت، ضربتم، ضربت، ضربنا، ٹھیک ہے؟ اور مؤنث کے لیے کیا ہوگا؟ ضربت۔ اور پھر مضارع، یضرب، یضربون، تضرب، تضربون، اضرب، نضرب، اور مؤنث کے لیے تضرب۔ اس کے بعد فعل امر، اضرب، اضربو، اور فعل نہی، لا تضرب، لا تضربو، اور اس کے بعد فاعل، ضارب، مضروب، ضرب۔ جی، تو یہ اس طرح سے پریکٹس کرنی ہے آپ نے۔ ہوا ضرب، ہیا ضربت، اور اس کے بعد ہے ہوا یضرب، ہیا تضرب، عورت کے لیے، اور پھر انت تضرب اور ہیا تضرب۔ ظلم، اس سے بھی ایسی پریکٹس ہوگی، اور اس کے بعد صبر ہے، اس کی پریکٹس بھی بالکل سیم ہے، اور اس کے بعد ہے غفارہ، اس کی بھی بالکل سیم ہے، اور آپ باب ضرب کی چند مثالیں یاد کرنے کا ایک آسان سا طریقہ آپ کو انہیں بتا دیا۔ ضرب، ظلم، صبر اور غفارہ، چند مثالیں یاد کرنے کے لیے کہ سب سے ضرب کے وزن پر جو دیگر ابواب آتے ہیں نا وہ کون کون سے ہیں؟ ایک کیا ہے؟ ظلم، اس کے بعد کیا ہے؟ صبر، اور اس کے بعد کیا ہے؟ غفارہ۔ جی، تو دوبارہ دیکھ لیجیے، ضرب اس کے وزن پر کیا ہے؟ ظلم، یعنی ضرب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مارنا، اس نے مارا، جو مارنے والا ہے اس نے کیا کیا ہے؟ ظلم، اس نے ظلم کیا ہے، اور اب جس کو مار پڑی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ صبر، وہ صبر کرے گا، اور پھر وہ اس کو معاف کر دے تو کیا ہوگا؟ غفارہ۔ جی، نقطہ تعلیم، سننے کی عظیم الشان نعمت۔ قرآن کریم میں تخلیق کا ذکر ہے سمع سے پہلے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے تخلیق کا ذکر کیا ہے سمع سے پہلے، یعنی سننے سے پہلے تخلیق کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اندھے لوگ قابل ہو سکتے ہیں، کئی علماء اور مفتی اندھے ہیں، مگر بہرا ہو تو گونگا بھی ہوگا۔ بچپن سے آواز کیا ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے، جو شخص بہرا ہوگا تو وہ بول بھی نہیں سکے گا، تو اس لیے سننا ضروری ہے۔ جو سنے گا تو وہ بولے گا، لہذا سننا کیا ہے؟ ایک عظیم نعمت ہے۔ جو سن نہیں سکتا تو وہ بول بھی نہیں سکتا۔ موت کے وقت ایک لڑکی کی موت کا واقعہ، یہ واقعہ ایسے ہے کہ ایک لڑکی ڈرائیونگ کرتے ہوئے جا رہی تھی اور اس کا حادثہ ہو گیا۔ اب ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ گانے سن رہی تھی، حادثہ ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، ایمرجنسی میں چلی گئی۔ ڈاکٹرز نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس کی اب بچنے والی نہیں ہے، تو ڈاکٹر نے کوشش کی،
مسلمان ڈاکٹر تھا اور یہ عورت بھی مسلمان تھی، لڑکی بھی مسلمان تھی، اس نے کوشش کی کہ اب اس کی جان نکلنے والی ہے، روح پرواز کرنے لگی ہے، تو اس سے پہلے اس کو کلمہ پڑھا دیا جائے، اور رپیٹ کر رہا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن عورت کی زبان سے گانے جاری ہیں، وہ گانے گا رہی ہے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ گانے سن رہی تھی۔ جو انسان سنے گا وہی بولے گا، اسی لیے جو سنتا نہیں ہے وہ بول نہیں سکتا، جو بہرا ہے وہ گونگا بھی ہوگا، جو سنے گا وہی بولے گا۔ تو اگر ہم پوری زندگی اس طرح کی چیزیں سنتے رہیں گے تو آخری وقت میں کیسے ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ جاری ہوگا؟ اس لیے ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی بنائی جائے۔ زندگی میں آپ اس ورد کو سنتے رہیں، قرآن کو پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، سمجھتے رہیں، سمجھاتے رہیں، اور اس طرح کی تعلیمات کو جاری رکھیں گے تو آپ کی زبان سے یہی کلمات موت کے وقت جاری ہوں گے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ اصول ہے کہ جو سنتا ہے وہی بولتا ہے، جو سن نہیں سکتا وہ بول نہیں سکتا۔ اگر آپ سنتے کچھ اور ہیں تو کچھ اور آپ بولیں گے، وہی بولیں گے جو آپ سنتے ہیں، کچھ اور نہیں بول سکتے۔ گانے ہی سنتے رہے تو مرتے وقت یہی حالت ہوگی۔ اس کے بعد لکھا ہے مولانا عبد الکریم پاریخ نے سورۃ الحشر کی آخری آیات پڑھی اور ساری زندگی شرک کے خلاف کام کیا۔ یہ انڈیا کے ایک عالم دین گزرے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے متعلق بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اور بڑے ہی داعی قسم کے یہ شخص تھے کہ انہوں نے ہندوؤں میں رہتے ہوئے وہاں پر دعوت کا آغاز کیا اور لوگوں تک توحید کا پیغام پہنچایا۔ سورۃ الحشر کی وہ آخری آیات ہیں جس میں اللہ رب العالمین کی توحید کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عالم غیب ہونے کا ذکر ہے۔ تو جب انہوں نے ان آیات کو پڑھا، ان کو سمجھا، اور پھر اس کی تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ یہ آیات ہیں سورہ حشر کی، آخر سے یہ تیسری آیت ہے۔ اور اس کے بعد کیا؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ تو یہ آیات جب انہوں نے پڑھی، ان کو سمجھا، تو ساری زندگی شرک کے خلاف کام کیا، لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ قرآن کریم سنتے اور سناتے رہے تو پھر ہماری زبان سے بھی یہی چیز جاری ہو جائے گی موت کے وقت۔ اس کان سے ہم صبح سے شام سنتے ہی رہتے ہیں، کیا خیال ہے؟ کان سے سنتے ہی رہتے ہیں۔ اگر آپ اچھی چیز نہ سنیں تو ماحول آپ کو گانے اور واہیات سنائے گا۔ اگر آپ کان سے اچھی چیز نہیں سنیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ آٹومیٹک آپ کو یہ ماحول بری چیزیں سنائے گا۔ آپ کا سی پی یو چلتا رہتا ہے، یہ چلتا رہتا ہے، اور موت کے وقت بھی یہ چلتا رہے گا۔ تو اس لیے جو آپ سنیں گے وہی آپ بول سکیں گے۔ صحیح استعمال ضروری ہے سننے کا، ورنہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، کہ ان کے کان قیامت کے دن جب وہ آئیں گے تو ان کے کان سمعهم وابصارهم اور ان کی آنکھیں، وجلودهم اور ان کے چمڑے، یہ جسم، یہ چمڑی، ان کے خلاف ان کے اعمال کی شہادت دیں گے، گواہی دیں گے۔ شاہد علیہم، ان پر گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، جو یہ کیا کرتے تھے۔ آنکھیں بھی گواہی دیں گی، کان بھی گواہی دیں گے، جسم کے اعضاء اور یہ چمڑی بھی گواہی دے گی۔ تو اس لیے ان کا صحیح استعمال کر لیجئے، کل قیامت کے دن یہ ہمارے خلاف گواہی نہ دینے والے بن جائیں۔ آنکھوں کی لذت کے لیے آپ گناہ کرتے ہیں، کانوں کی لذت کے لیے گناہ کرتے ہیں، قیامت کے دن یہی کان، یہی آنکھیں آپ کے خلاف گواہی پیش کریں گی، اس وقت آپ کیا کر سکیں گے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے، جہنمیوں میں نہ ہوتے۔ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، کاش ہم سنتے ہوتے، لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، اور ہم سمجھتے،
ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہمارا ٹھکانہ جہنم نہ ہوتا۔ تو سنیے سمجھیے قرآن کو، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ تو یہ موقع ہے، لفظی ترجمہ پورا کورس اس میں موجود ہے، نماز 300 اہم الفاظ اور گرامر، یہ اور صرف 3 گھنٹے میں عہد کیجئے کہ اللہ تعالیٰ سے پلان بنائیے کہ اس کو گھر میں، سواری میں اور موبائل فون میں بھی آپ اس کو محفوظ کر کے سن سکتے ہیں۔ جی، ہوم ورکس ہم نے بتائے تھے کہ تلاوت کے کم از کم 5 منٹ مصحف سے قرآن کو کھول کر دیکھ کر پڑھیں اور 5 منٹ حافظے سے پڑھیں۔ مطالعہ کرنے پر کم از کم 15 منٹ نوٹ بک سے اور کم از کم 30 سیکنڈ لغت کارڈ سے، یعنی جو کارڈ بنایا ہوا ہے اس کو 4-5 بار دن میں پڑھ لیں۔ آسان ہوم ورک، 5 سننے کے کام کا ہوم ورک ہے، 3 گھنٹے کی یہ آڈیوز وغیرہ موجود ہیں۔ اب تو خیر یہ یوٹیوب کا دور ہے، اس میں آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اہم نئے الفاظ جو آج ہم نے سیکھے وہ کون سے ہیں؟ سبحانک، مثالوں کے ساتھ یاد کرنے ہیں تو مثال کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک۔ سبحانک کا مطلب ہے کہ پاک ہے تو، وتعالی اور بلند ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ وتعالی جدک، العظیم سبحان ربی العظیم، عظمت والا، غلب اس نے مارا، ظلم اس نے ظلم کیا، غفر اس نے معاف کر دیا۔ تو یہ اس کی مثال کیا ہے؟ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، کہ تو اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، بخش دے، تیرے پاس ہی بخشش جو ہے اس سے مجھے معاف کر دے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ صبر کی مثال ہے۔ اور اس طرح آج کے سبق سمیت ہم نے 95 الفاظ سیکھ لیے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ آخر میں کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔